بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے، چیپٹر نمبر 1۔ تو انشاءاللہ ہم اس میں جاری رکھیں گے پوائنٹنگ ڈیوائسز۔ آپ لوگوں نے پہلے کچھ ڈیوائسز پڑھی تھی، آج ہم کچھ مزید ڈیوائسز جو ہے وہ ان کو ریڈ کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے بچوں، آج ہم نے سمجھنا ہے پوائنٹنگ ڈیوائسز میں ایک تو لائٹ پین کیا ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ ڈیجیٹائزر یا گرافک ٹیبلٹ، اور تیسرے نمبر پر ہے جوائے اسٹک، اور چوتھے نمبر پہ ہم نے پڑھنا ہے پین بیسڈ سسٹم۔ تو یہ ہم نے 4 ڈیوائسز جو ہیں وہ آج کے لیے رکھی ہیں جو پوائنٹنگ ڈیوائسز ہیں، اور ان کو ہم ان پٹ ڈیوائسز ہیں، انہیں ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لائٹ پین۔ دیکھیے بچوں، آج کمپیوٹر جو ہے وہ ایک جدید دور میں داخل ہو چکا ہے، اور لائٹ پین کا استعمال آج کل نہیں ہوتا۔ جس وقت یہ بڑے مانیٹر CRT مانیٹر ہوتے تھے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو یہ جیسے ہمارے بڑے ٹیلی ویژن ہوتے تھے، تصویر میں بھی آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے، تو انہیں ہم CRT مانیٹرز کہا کرتے تھے۔ CRT اسٹینڈس فار کیتھوڈ رے ٹیوب۔ کیتھوڈ ٹیوب اس میں استعمال ہوتی تھی، پکچر ٹیوب، جس پہ کیتھوڈ فاسفر کے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوتے تھے سکرین پہ، اور پھر یہ پیچھے گنز لگی ہوتی تھیں 3، جو کہ ریڈ، گرین، بلو کلر جنریٹ کرتی تھیں، اور پھر یہ فاسفر کے جو ڈاٹس ہیں وہ گلو کرتے تھے، اس طرح سے سکرین روشن ہوتی تھی۔ صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان سکرینز کے ساتھ لائٹ پین استعمال ہوا کرتا تھا، اور یہ بھی بہت کامن نہیں تھا، گرافک ڈیزائنرز استعمال کرتے تھے۔ تو لائٹ ایمٹ ہوتی تھی، اور اس کو لائٹ سینسٹیو تھے، اور یہ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے پین لائک ڈیوائس سے، اور سٹائلس کہتے ہیں ہم اسے، اور اس سے ہم کمپیوٹر کو ان پٹ کمانڈ دیا کرتے تھے، اور مختلف ڈیزائن یا ٹیکسٹ ایڈیٹنگ میں اس کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا تھا۔ تو دیکھیے، لائٹ پین از اے لائٹ سینسٹیو پوائنٹنگ ان پٹ ڈیوائس۔ لائٹ سینسٹیو ہے، ان پٹ ڈیوائس ہے، کامنلی یوز ٹو سلیکٹ اور ادروائز موڈیفائی ٹیکسٹ۔ عام طور پہ جو ہے اس کو ہم سلیکٹ کرنے کے لیے یا موڈیفائی یعنی تبدیلی کرنے کے لیے ٹیکسٹ میں یا ڈیٹا میں اسکرین پر استعمال کرتے تھے۔ یوزڈ ود اے CRT مانیٹرز۔ CRT مانیٹر کیتھوڈ رے ٹیوب مانیٹر استعمال ہوتے تھے۔ دیز ڈیوائسز ور این ارلی فارم آف مینیپولیٹنگ اینڈ ہائی لائٹنگ ڈیٹا آن دا اسکرین۔ وہ کہتے ہیں شروع میں استعمال ہوتے تھے ڈیٹا کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، یا مینیپولیٹ مین فارمیٹنگ۔ مینیپولیٹ کا مطلب یہاں پہ لیا جائے گا ڈیٹا میں تبدیلی لے کر آنا، اس کو فارمیٹ کر دینا، جیسے کلر چینج کر دینا، یا اس میں بولڈ، اٹیلک، انڈر لائن، یہ سارے کام جو ہے ہمارے یہ مینیپولیٹنگ میں آتے ہیں۔ تو نیچے ناٹ یوزڈ ناؤ اے ڈیز، ظاہر ہے آج کل یہ استعمال نہیں ہوتا، یہ ایک اولڈ ڈیوائس تھی۔ اس کی جگہ پہ میں بتاتا چلوں آپ کو، آج کل پین بیسڈ سسٹم جو ہے وہ آ گیا ہے۔ پین بیس سسٹم نوٹ، جو یہ جو ٹیبلٹس آئے ہیں جدید، جیسے سیمسنگ نوٹ ہے، سیمسنگ نوٹ میں ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے کمپنیز جو ہیں وہ ساتھ اپنے ٹیبلٹس کے ہمیں نوٹ دیتی ہیں، اپنا پین دیتی ہیں، جس سے ہم ہینڈ رائٹنگ وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کا استعمال آگے آئے گا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈیجیٹائزر اور گرافک ٹیبلٹ۔ دیکھیے بچوں، ماؤس جو ہے اس سے پکچر بنانا ڈیفیکلٹ ہے کمپیوٹر پہ۔ وجہ یہ ہے کہ ماؤس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کوئی سرکل بنانے کے لیے یا کوئی خاص شیپ دینے کے لیے۔ آپ ماؤس سے وہ پینٹ میں جو پوائنٹر پرووائڈ کیا جاتا ہے پینسل، اس پوائنٹر یا پینسل کو آپ اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکتے جس طرح آپ ہاتھ میں ایک پینسل سے اپنا کوئی اسکیچ بنا سکتے ہیں۔ تو کیا یہ گیا کہ ایک ڈیوائس جو ہے وہ کریٹ کی گئی، بنائی گئی، جسے ڈیجیٹائزر کہا گیا۔ یہ ایک فلیٹ پیڈ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے،
اور یہ جو ہے اس پر یوزر جو ہے اپنی ڈرائنگ کریٹ کرتا ہے، تاہم ڈرائنگ یہاں پہ نظر نہیں آتی اور وہ سامنے جو ہے وہ اسکرین پر نظر آتی ہے، اور ایک سٹائلس پرووائڈ کر دیا جاتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنا ہینڈ سکیچز جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے، جیسے آپ لوگ کاغذ پر بناتے ہیں اس طرح آپ لوگ بنا سکتے ہیں، اور وہ جو ہے ٹریس ہو جاتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین پہ، تو اس سے بہت اچھے سکیچز جو ہے آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس آج کل پین بیس سسٹم آ گئے ہیں، تو کمپیوٹر اور ٹچ سکرین کا دور ہے، تو گرافک ٹیبلٹ بھی جو ہے وہ اپنی اہمیت کھو دی ہے، اور وہ یہ بھی آج کل گرافک ڈیزائنرز جو ہے وہ اس کو زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ تو گرافک ٹیبلٹ از اے کمپیوٹر انپٹ ڈیوائس ہے یہ، دیٹ انیبلز اے یوزر ٹو ہینڈ ڈرا امیجز، یعنی ہاتھ سے بنی ہوئی تصویریں بنا سکتے ہیں، اینیمیشنز اینڈ گرافکس آپ کریٹ کر سکتے ہیں ود اے اسپیشل پین لائک اسٹائلس۔ تو اسپیشل پین جیسے اسٹائلس ہے، سملر ٹو دا وے اے پرسن ڈرا امیجز ود اے پینسل اینڈ پیپر۔ وہ کہتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح آپ پینسل پیپر سے تصویر بناتے ہیں، اسی طرح آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسکرین پہ کہ کس طرح سے وہ گرافک ٹیبلٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور جو لیکن تصویر جس طرح وہ کام کرتے جا رہے ہیں وہ آپ کو تصویر جو ہے مانیٹر کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ڈیجیٹائزر بھی کہتے ہیں اس کو، اور گرافک ٹیبلٹ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے 2 مارکس کے یہ کوشچنز ہیں، یعنی 2 نمبر میں یہ پوچھا جا سکتا ہے، لہٰذا آپ کو آلموسٹ آل جتنی بھی پوائنٹنگ ڈیوائسز ہیں ان کا یوز کم از کم پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا پتہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے بنانے کا یا لکھنے کا، تو پھر آپ جو ہے وہ اپنا 2 نمبر کا سوال جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ڈیوائس جو ہے وہ ہے جی جوائے اسٹک۔ جوائے اسٹک کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ لوگوں میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے، خاص کر لڑکوں نے، اس کو استعمال بھی کیا ہوگا۔ جوائے اسٹک آپ کو جو نظر آ رہی ہے ریڈ ہینڈل کے ساتھ، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ دائیں جانب اسکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جوائے اسٹکس کی اقسام کہہ سکتے ہیں آپ، جن میں گیمنگ ویل ہے اور ساتھ ہی گیمنگ پیڈ ہے، لیکن بائی دس ٹائم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جوائے اسٹک۔ جوائے اسٹک میں ایک ہینڈل ہوتا ہے، اسٹک ہوتی ہے، اور ایک بیس ہوتی ہے جس پر بٹنز لگے ہوتے ہیں، اور اس اسٹک کو آپ کسی بھی سائڈ پہ موو کر کے آپ جو ہے وہ اپنا کمپیوٹر پہ کسی آبجیکٹ کو موو کر سکتے ہیں۔ تو جوائے اسٹک کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ کمپیوٹر گیمز کھیلنا ہے۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہے کمپیوٹر گیمز کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آج کل جدید جوائے اسٹکس جن پر بٹن زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں، اور جو میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھایا گیمنگ پیڈ لوگ استعمال کر رہے ہیں، جس سے وہ آبجیکٹ کو موو بھی کر لیتے ہیں، اور بہت سارے بٹنز جو ان کو کنٹرول فراہم کرتے ہیں گیم کھیلنے کے لیے۔ گیمنگ ویل جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ کمپیوٹر سیمولیشن میں استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ لوگ جو ہے وہ سیمولیشن آپ لوگ اگلے 4 چیپٹر میں پڑھیں گے، تو سیمولیشن میں آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ حقیقت میں وہ کام کر رہے ہیں، تو سیمولیشن میں ویل کا استعمال جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو جوائے اسٹک از این انپٹ ڈیوائس دیٹ کین بی یوزڈ فار کنٹرولنگ دا موومنٹ آف دا کرسر اور اے پوائنٹر ان اے کمپیوٹر ڈیوائس۔ وہ کہتا ہے جوائے اسٹک جو ہے انپٹ ڈیوائس ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے موومنٹ کو، کرسر کی یا پوائنٹر کی۔ کمپیوٹر ڈیوائس میں کسی بھی دا پوائنٹر یا کرسر جو ہوتا ہے، موومنٹ از کنٹرولڈ بائی پشنگ اے لیور آن دا جوائے اسٹک۔ پش کریں یا پل کریں، دائیں بائیں دھکیلیں کسی بھی سائڈ پہ، تو ظاہر ہے وہ آبجیکٹ جس کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں، جیسے ایک گاڑی ہے اس کو آپ چلا رہے ہیں تو وہ اس وقت موو کرے گی۔ دا انپٹ ڈیوائس از موسٹلی یوزڈ فار گیمنگ اپلیکیشنز۔ تو انہوں نے لکھ دیا ہے جی، اس کا یوز آپ لوگ لکھ لیں کہ گیمز کے لیے ہوتی ہے، اور سم ٹائم پوچھ لیا جاتا ہے کہ مین یوز جو ہے وہ جوائے اسٹک کا وہ کیا ہے، تو آپ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے جی کہ یہ گیمنگ اپلیکیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اینڈ سم ٹائم ان گرافک اپلیکیشنز، گرافک میں کبھی کبھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ جوائے اسٹک آلسو کین بی ہیلپ فل
as an input device for people with movement disabilities. तो जिनके हाथ काम सही नहीं करते या एक हाथ काम करता है, डिसेबल लोग हैं, तो उनके लिए जॉयस्टिक जो है वो थोड़ी आसानी पैदा कर देती है। तो लिहाजा हमने तो खैर कभी गेम्स के लिए ही इसको इस्तेमाल किया है, और इसमें जब ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं जो ये फाइटिंग गेम्स होती हैं इनके लिए जो है वो जॉयस्टिक को जो है ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल फिर मैं वही एक बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि टच स्क्रीन और कंट्रोल्स आने की वजह से इन चीज़ों का इस्तेमाल शायद आजकल लोग ज़्यादा नहीं करते। हमारे पास फोर्थ जो लास्ट हमने आज डिवाइस पढ़नी है वो हमारे पास है पेन बेस सिस्टम। देखिए, टच स्क्रीन कंप्यूटर्स के साथ पेन बेस सिस्टम जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। पेन बेस सिस्टम उन स्क्रीन्स के साथ इस्तेमाल होता है, टच स्क्रीन्स के साथ इस्तेमाल होता है, और इससे हम क्या करते हैं कि अपनी हैंड राइटिंग जो है वो कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं, हैंड राइटिंग या सिग्नेचर्स। तो कंप्यूटर में एक हैंड रिटन रिकग्निशन सॉफ्टवेयर होता है। हैंड रिटन रिकग्निशन सॉफ्टवेयर हमारे हाथ से लिखी हुई तहरीर को बदल देता है, जो कंप्यूटराइज्ड राइटिंग है उसमें बदल देता है, और हम फिर उसको मज़ीद प्रोसेस कर सकते हैं। मसलन उस डेटा को या उस हैंड राइट जो हमने टेक्स्ट लिखा है हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हम लोग उसके कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसी तरह सिग्नेचर ऐड करने के लिए यकीनन आप उंगली से टच स्क्रीन पे सिग्नेचर नहीं लिख सकते, आपको एक पेन की ज़रूरत होती है। तो उस पेन के साथ जो है आप अपना सिग्नेचर जो है वो एंटर कर देते हैं, लिख देते हैं, और फिर उसको बाद में प्रोसेस कर लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पेन बेस सिस्टम के ज़रिए जो स्केचेस आप क्रिएट करते हैं या वो एज ए इमेज सेव होते हैं। टेक्स्ट की सूरत हाल ये है कि जब आप एंटर करेंगे तो उस वक्त तो वो एज ए इमेज ही सेव होगा, लेकिन फिर वो सॉफ्टवेयर जो है उसको एडिट करके उसको टेक्स्ट में, कंप्यूटराइज टेक्स्ट में, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो आप लोगों में से किसी ने इस्तेमाल किया होगा, अगर सैमसंग के आप नोट कभी आपने यूज़ किया है तो उसके साथ पेन मिलता है, आप उसमें हैंड राइटिंग से कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, और इससे आप बड़ी बड़ी अच्छी तस्वीरें क्रिएट कर सकते हैं, मेन्यूज़ पे काम कर सकते हैं, और ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो है वो इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो आज बच्चों, आज का लेक्चर बड़ा आसान था, और आप लोग यकीनन इसको बड़े गौर से सुन रहे होंगे और साथ साथ तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग जो है बाकी अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो इसमें शामिल हों और इसमें इंटरेस्ट लें। तो इसमें हमने क्या पढ़ना था, सबसे पहले हम क्या, लाइट पेन, डिजिटाइज़र या ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक और पेन बेस सिस्टम। तो सबसे पहले हमने क्या बात की जी, तो हमने लाइट पेन पे बात की थी। CRT मॉनिटर्स के साथ इस्तेमाल होते थे, आजकल इस्तेमाल नहीं होते थे, लाइट यूज़ करते थे, ये पेन अटैच होता था कंप्यूटर के साथ। और डिजिटाइज़र क्या है, हाथ से बनी हुई तस्वीरें बनाने के लिए कंप्यूटर में ये पैड इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक पैड है जिसे डिजिटाइज़र भी कहते हैं और ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं। इस पर आप हाथ से तस्वीरें बनाकर कंप्यूटर में ट्रेस कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास जॉयस्टिक है, मैंने अभी बात की, ये प्लेइंग गेम्स, फॉर प्लेइंग गेम्स दिस इज़ द बेस्ट डिवाइस, और आप इसको कंप्यूटर से अटैच करके इस्तेमाल करते हैं। वायरलेस भी अवेलेबल हैं आजकल, वायरलेस डिवाइसेस, माउस है जैसे, और जॉयस्टिक है, ये सारे वायरलेस में भी अवेलेबल हैं। और इसी तरह लास्ट में हमने पेन बेस सिस्टम पढ़ा था, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि टैबलेट पीसीज के साथ ये पेन आता है जिसके ज़रिए आप इसमें अपने इनपुट जो है वो आसानी से दाखिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल बात होगी, उस वक्त तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफ़िज़।